بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ پال کون ہے، جس کا دوسرا نام پولوس بھی ہے اور کلام مقدس میں اس کا نام ساؤل بھی ہے اور اس کے مختلف نام ہیں، اور عیسائیت میں اسے ایک رسول کی حیثیت حاصل ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اصل میں کیا تھا، یہ کہاں سے آیا اور یہ کیا ہے۔ تو اس کی انٹروڈکشن کے لیے سب سے پہلے ہم کلام مقدس میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 3 سے اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ یہ پولوس اپنی بابت خود لکھتا ہے کہ میں یہودی ہوں اور کلکیہ کے شہر ترتس میں پیدا ہوا، مگر میری تربیت اسی شہر میں گملییل کے قدموں میں ہوئی، اور میں نے باپ دادا کی شریعت کی خاص پابندی کی تعلیم پائی اور خدا کی راہ میں ایسا سرگرم رہا جیسا تم آج دیکھ رہے ہو۔ یعنی کہ ان آیات میں پولوس اپنا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا، وہ کلکیہ کے ترتس شہر میں پیدا ہوا، اور یہ جو گملییل ہے یہ اس کا استاد تھا، اور باپ دادا کی شریعت کس نے تعلیم حاصل کی اور اس نے اس کی پابندی کی، یعنی کہ یہ ایک یہودی شخص تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسا شخص تھا جو عیسائیوں کو مرواتا تھا، اور اس کو جہاں معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر میں لوگ عیسائی ہوئے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے یسوع نے اپنی منادی شروع کی، تو جب اس کو پتہ لگا کہ لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ وہاں جا کر انہیں مرواتا، انہیں پکڑتا، انہیں جیل میں ڈلواتا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا باب نمبر 22 اور اس کا آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ میں نے مردوں اور عورتوں کو باندھ باندھ کر اور قید خانے میں ڈال ڈال کر مسیحی تاریخ والوں کو یہاں تک کہ ستایا کہ مروا بھی ڈالا۔ چنانچہ سردار کاہن اور سب بزرگ میرے گواہ ہیں کہ ان میں سے بھائیوں کے نام خط لے کے دمشق کو روانہ ہوا، تاکہ جتنے وہاں ہوں انہیں بھی باندھ کر یروشلم میں سزا دلانے کو لاؤں۔ یعنی کہ ان آیات میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پولوس تھا، یہ پولوس کچھ خط لے کر یہ دمشق کو جا رہا تھا، تاکہ وہاں بھی جو لوگ مسیحی ہوئے ہیں ان کو باندھ کر یہ یروشلم میں سزا دلوانے کو لے کر آئے، انہیں بھی سزا دلوائے کہ وہ مسیحی کیوں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پولوس کہتے ہیں کہ وہ جب یروشلم کو جا رہے تھے تو راستے میں انہیں یسوع مسیح کو دیکھا، یسوع مسیح کی آواز سنی، تو یہاں پر آ کر وہ دو باتیں کرتے ہیں، یہاں پر دو موقف بناتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کی آواز کو سنا تھا لیکن کچھ دیکھا نہیں تھا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ایک نور دیکھا تھا لیکن کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ پولوس اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے، یہ انہی کے کچھ بیانات ہیں، ہم ان کو کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعمال کی کتاب، اس کا باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 1 سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہے، اور ساؤل، یہ بھی اسی کا ایک نام ہے، لیکن اور ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اسے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے جن کو اس طریق پر پائے، خواہ مرد عورت، ان کو باندھے اور یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکایک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ، شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ اور جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے،
اور ساؤل زمین سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ یعنی کہ یہاں پر بھی یہی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بھی یہی ملے گا کہ یہاں پر اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کو پولس کو ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ لیکن یہی اعمال کی کتاب اور اس کا باب نمبر ہم 22 پڑھتے ہیں، اس کا باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 6 سے اگر ہم آگے پڑھتے ہیں تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں سفر کرتا دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ دوپہر کے قریب یکایک ایک بڑا نور آسمان سے میرے ارد گرد آ چمکا اور میں زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے مجھ سے کہا، میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں نے نور تو دیکھا لیکن جو مجھ سے بولتا تھا اس کی آواز نہ سنی۔ میں نے کہا، اے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا، اٹھ کر دمشق میں جا، جو تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہ تجھے سب جا کر کہا جائے گا۔ جب مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ اس کو ایک نور نظر آیا تھا لیکن آواز باقیوں کو سنائی نہ دی تھی۔ لیکن اگر آپ وہی پیچھے جا کے ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ دیکھیں گے، ریورس کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ باب نمبر 9 اور اس کی جو آیات ہیں ایک سے آگے جو آگے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ادھر کا جو معاملہ ہے وہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ تو یہ ایک تضاد بھی آتا ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سامعین ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں آگے جا کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پولس نے جب یہ ادھر چلا گیا، دمشق چلا گیا، اور جب اس کے ساتھ ایسا ہو گیا تو یہ وہاں سے آگے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے پاس آنے کے بجائے یہ عرب کو چلا گیا۔ یہ واپس آیا ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے غلاطیوں کے نام جو خط ہے اس کا باب نمبر 1 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 17 میں لکھا ہے، اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے رسول تھے، بلکہ فوراً عرب کو چلا گیا، پھر وہاں سے دمشق کو واپس آیا۔ یعنی کہ اس نے جو وہ رسول تھے، یعنی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے باقی شاگرد تھے، یسوع کے جو 12 حواری تھے، ان میں سے یہ کسی سے بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس کی جو اپنی تعلیم تھی وہ بھی نہیں تھی، نہ کہ وہ یسوع کے تعلیم کے مطابق تھی، اس کی تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کا کیا دلیل ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنتھیوں 1 اور اس کا باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں تو وہاں یہ پولس خود کہتا ہے کہ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی ہے دانا معمار کی طرح نیو رکھی۔ یعنی کہ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس نے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک دین بنایا ہے۔ یہ کوئی پرانا دین نہیں اس نے ایجاد کیا، یہ اس نے ایک نیا دین بنایا ہے، نہ ہی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے موافق تھا۔ آگے چل کر آپ کو اور میں پروف کر دوں گا کہ اس نے کیسے شریعت کو بدلا، اس نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو پس پش ڈالا، اور اس نے کیسے جو ہے نا وہ ان احکامات کی خلاف ورزی کی۔ تو ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کہتا ہے پولس جو ہے یہ سب کے لیے سب کچھ بنا۔ اس کا حوالے کے لیے اگر آپ دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ ایسا شخص تھا جو اپنا رنگ جو ہے وہ گڑگڑ کی طرح بدلتا رہتا تھا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کرنتھیوں 1 اس کا باب نمبر 9 اور فقرہ نمبر 19 سے 23 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنا دیا ہے تاکہ اور بھی زیادہ لوگوں کو کھینچ لاؤں۔ میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، جو شریعت کے ماتحت ہیں ان کے لیے میں شریعت کے ماتحت بنا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خود شریعت کے ماتحت نہ تھا۔ بے شرع لوگوں کے لیے بے شرع بنا تاکہ بے شرع لوگوں کو کھینچ لاؤں، اگرچہ خدا کے نزدیک بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کی شریعت کے تابع تھا۔ کمزوروں کے لیے کمزور بنا تاکہ کمزوروں کو کھینچ لاؤں، اور میں سب آدمیوں کے لیے سب کچھ بنا تاکہ کسی طرح سے بعض کو بچا لاؤں۔ یعنی کہ یہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے سب کچھ بنا، لیکن اس درمیان میں یہ بھی کہا کہ میں بے شرع نہ تھا بلکہ مسیح کے شریعت کے تابع تھا۔ یعنی کہ یہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں مسیح کی شریعت کو ہی آگے لے کے چل رہا تھا، حالانکہ اس نے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیسے کیسے یہ اس نے شریعت کو بدلا ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
تو اس نے جو ہے یسوع کی شریعت میں جھوٹ بولنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ تھا، جھوٹ نہیں بولنا تھا، کیونکہ یہ پہلے ہی ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ غلط بات ہے۔ لیکن پولوس نے یہاں تک کر دیا کہ اس نے جھوٹ کو بھی جائز قرار دیا اور برائی کو بھی جائز قرار دیا۔ اس کے لیے حوالے کے لیے آپ دیکھیں گے یہ رومیوں کا خط اور اس کا باب نمبر 3 اور فقرہ نمبر 7 اور 8 اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جھوٹ کو اور برائی کو جائز قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اور اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ گار کی طرح مجھ پر حکم لگ دیا جاتا ہے؟ ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو؟ یہ اس نے عجیب بات کی ہے کہ برائی کو پیدا کرنے کے جو بھلائی کو پیدا کرنے کے لیے برائی کو پیدا کیا جائے، یہ کیسی ایک عجیب بات ہے۔ تو یہاں پر یہ جھوٹ کو بھی جھوٹ کو بھی جو ہے وہ جائز قرار دے رہا ہے اور برائی کرنے کو بھی جائز قرار دے رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس نے پہلے شریعت کو ختم کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، جو یسوع کی شریعت تھی، اس میں شریعت کی پابندی بہت سخت تھی، لیکن اس نے یہ کیا کہ شریعت کو پہلے اس نے ختم کیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں جو گلاطیوں کے نام خط ہے، اس کا باب نمبر 3 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 11 اور 12 اگر آپ دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، بلکہ لکھا ہے جس دن اس نے ان پر عمل کیا وہ ان کے سبب سے جیتا رہے گا۔ یعنی وہ یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ شریعت کے سبب سے جو بندہ شریعت کو اپناتا ہے، شریعت کے کاموں کو کرتا ہے، وہ خدا کے نزدیک راست باز نہیں ہے۔ وہ شریعت صرف ایمان آپ لے آؤ، ایمان لانے کے بعد آپ نیک اعمال نہ کرو، شریعت کی پیروی نہ بھی کرو، تب بھی آپ جو ہے نا وہ کامیاب ہو۔ یہ اس نے شریعت کو یہاں پر ختم کر دیا تھا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسیحی ہیں جو شریعت کے تابع نہیں ہیں، چرچ چلے جاتے ہیں، نہیں جانا تو نہیں جانا، چلے گئے تو کبھی چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس نے ختنے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یسوع کا جو 8ویں دن ختنہ ہوا تھا، لیکن اس نے یہ کیا کہ اس نے ختنے کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گلاطیوں کے نام خط، اس کا باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 2 میں یہ کہتا ہے، دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تم کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ختنہ کراؤ گے تو مسیح سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ مسیح کا جو ہے یسوع کا 8ویں دن ختنہ بھی ہوا تھا، تو وہ ان کی امت کو ختنہ کرانا چاہیے تھا، جبکہ اس پولوس نے جب آ کے اپنی شریعت ڈالی تو اس نے ختنہ کو بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو اس نے آگے کفارے کا عقیدہ ڈال دیا۔ کفارہ کیا کہ جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان لاؤ، اس کے بعد آپ نیک اعمال نہ کرو، شریعت کی پیروی نہ بھی کرو، تب بھی کامیاب ہو۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں، یہ گلاطیوں کے نام خط اس کا باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 4 میں یہ کہتا ہے، تم شریعت کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے الگ ہو گئے اور فضل سے محروم، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید برآنے کے منتظر ہیں، اور مسیح یسوع میں نہ تو ختنے کا کچھ کام ہے نہ ہی مختونی کا، مگر ایمان جو محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ختنہ کرا بھی لیتے ہو، یا وہی بھی کہہ رہا ہے کہ مسیح یسوع جو ہے وہ ختنے کا اس سے کوئی کام نہیں، نہ ہی مختون ہونا، بندہ ختنہ کروائے نہ کروائے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے کفارے کا عقیدہ کہہ دیا کہ جی بس آپ اس بات پر ایمان لے آؤ کہ یسوع جو ہیں وہ آ کے آپ کو بچا لیں گے، بس آپ اس پر ایمان لاؤ تو آپ کامیاب ہو، آپ شریعت کی پیروی کرو، پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ ختنہ کراؤ نہ کراؤ وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہاں اس نے یہ کفارے کا عقیدہ ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے یسوع کی تعلیم کو بھی ختم کر دیا۔ اس نے اپنی جب تعلیم ڈالی، جیسے میں پیچھے بتاتا آ رہا ہوں، اس نے اپنی تعلیم کو جب عام کر لیا تو اس نے یسوع کی تعلیم کو بھی ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو یسوع کا ایک رسول بناتا تھا، لیکن اس نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اس نے اپنے یسوع کی تعلیم کو ختم کیا۔ اس کے لیے آپ دیکھیے عبرانیوں باب 6 اور اس کی آیت سے آگے آپ پڑھنا شروع کریں، اس میں لکھا ہے، بس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کو بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے۔ یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے
کہ جو کام مسیح نے کیے تھے، یعنی کہ مردوں کے جی اٹھنے، یعنی کہ قرب قیامت جو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ابدی عدالت جو کل یسوع آ کے عدالت کریں گے، اس سے بھی جو ہے نا وہ ہم اس بات کا عقیدہ ختم کر دیں کہ ہم کل کو نہیں اٹھیں گے، بس ایک دفعہ مر گئے تو ہم مرے رہیں گے، اور توبہ بھی نہیں کرنی، خدا پر ایمان بھی نہیں لے کے آنا، بپتسمہ بھی نہیں لینا، یہ سب کام جو ہے یہ ہم نے نہیں کرنے۔ یہ پولس جو ہے نا عہد جدید میں یہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے، اور لوگ اسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہاں تک کر دیا کہ یسوع کو جو ہے اس نے لعنتی بھی بنا دیا۔ جب تک اب یہ اس میں ایک عقیدہ بھی اس نے ڈال دیا کہ یسوع لعنتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اس نے گلاطیوں کے نام جو خط ہے اسی کا باب نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 13 میں اس نے لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یعنی کہ یہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح نے جو ہمارے لیے جان دے دی ہے، صلیب پر جان ہمارے لیے دے دی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ شریعت ختم کر دی گئی ہے، اور جو ہے نا وہ یسوع لعنتی، خود لعنتی ہو گیا، اور اس نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑا دیے۔ یہ تو تھی ناظرین یہ ایک پولس کا ایک چہرہ جو کلام مقدس میں عہد جدید سے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ ایک بہت ہی خاص طور پہ مسیحی لوگوں کے لیے ایک نقطہ نظر ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ خدا کا بیٹا بھی بناتے ہیں اس یسوع کو، اور خدا بھی بناتے ہیں۔ لیکن اگر جو لوگ یسوع کو خداوند مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ اگر تو یسوع خدا ہے تو غلطی تو تھی آدم ایک انسان کی، تو انسان کی غلطی میں خدا کیوں لٹک گیا؟ خدا نے کیوں جان دے دی اپنی؟ یہ ان کے پاس اس کے بارے میں کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی ایک پولس کا چہرہ جو آپ کو دکھایا گیا ناظرین۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو۔ اب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور خاص طور پہ اپنے مسیحی جو دوست ہیں ان سے شیئر کریں، اور اس کو اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، اسے اپنے فیس بک پر لگائیں، اسے اپنے واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اس کے علاوہ میں اور کام جتنا ہو سکتا ہے وہ کروں انشاءاللہ۔ اب یہ کام چلتا رہے گا، تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔